ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ آج پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عشا نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ بس خاموشی سے اسے تک رہا تھا، اور ایسا کافی دنوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ عشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کون شخص ہے جو روزانہ اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ شروع میں تو عشا نے اس بات کو نظر انداز کیا تھا اور اسے اپنا وہم سمجھا تھا، مگر اسے بہت جلد اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کا وہم ہرگز نہیں ہے۔ وہ انجان شخص روز اس کے راستے میں اسے دیکھنے کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، مگر عشا تو اس شخص سے واقف ہی نہیں تھی۔ عشا نے اسے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ اس کے نام سے واقف تھا۔ پھر وہ شخص کیوں اس طرح سے اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ روز ہی اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہوتا تھا اور خامسز نظروں سے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ پہلے تو عشا نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا تھا، مگر جب اسے یقین ہو گیا کیونکہ شخص اس کی خاطر اس کے راستے میں کھڑا ہے، تو عشا بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس روز عشا پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل سے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس طرح سے اس شخص سے عشا کی جان چھوٹ جائے گی۔ مہارانی کب تک اپنے کمرے میں گھسی رہو گی؟ تمہیں جانا نہیں ہے کیا؟ عشا کی چچی نے اس کے کمرے میں آ کر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عشا نے تھکی نظروں سے اپنی چچی کی طرف دیکھا تھا۔ چچی، میں آج سے پڑھانے نہیں جاؤں گی، عشا دھیمے لہجے میں منمنائی تھی۔ یہ بات سن کر اس کی چچی نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ گھر بیٹھے اتنے اچھے سے پیسے مل رہے ہیں اور تو پڑھانے سے انکار کر رہی ہے؟ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، ہم لوگ تیرا خرچہ نہیں اٹھائیں گے۔ پہلے ہی مہنگائی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے اور تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ عشا کی بات سن کر اس کی چچی کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور انہوں نے گھور کر عشا کو دیکھا تھا۔ عشا جانتی تھی کہ چچی کے سامنے اس کی ایک نہیں چلے گی، مگر وہ اپنی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس انجان شخص سے بہت ڈر چکی تھی۔ اس کی سرد نگاہیں عشا کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ چچی، میں گھر میں رہ کر پڑھا لوں گی، لیکن پلیز مجھے گھر سے باہر نہیں جانا ہے، عشا نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے چچی سے کہا تھا، مگر چچی کو آج تک کب عشا پر رحم آیا تھا جو آج وہ اس کے آنسوؤں پر رحم کھاتی؟ وہ تو ان کے لیے اس گھر میں سوائے بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے سامنے زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ میں تیار ہو کر باہر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چچی نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عشا سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ عشا ٹھنڈی سانس بھرے انہیں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، اور ابھی اگر اس نے چچی کی بات نہیں مانی تو چچی اس پر ہاتھ بھی اٹھانے سے گریز نہیں کریں گی۔ اس لیے وہ بجھے دل سے تیار ہوئی تھی۔ کالے رنگ کا برقع پہننے کے بعد اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکا تھا، اس میں سے صرف اس کی آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ عشا گھر سے نکل پڑی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی تھی جب اس کی نظر ایک بار پھر سے اسی کار پر پڑی تھی اور اس میں وہی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ لمحے بھر میں عشا سر سے پیر تک پسینے میں نہائی تھی، اس کی ہتھیلیاں بھی گیلی ہو گئی تھیں۔ عشا ایک بار پھر سے تیزی سے قدم اٹھانے لگی تھی۔ اس شخص کی نظروں نے دور تک عشا کا پیچھا کیا تھا۔ عشا کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پہنچی تھی اور اب وہاں بیٹھ کر گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سب لوگ اسے ہی غلط سمجھیں گے، اور پھر اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کیونکہ وہ شخص اسے دیکھنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اس شخص نے آج تک عشا کو کچھ نہیں کہا تھا، بس سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ عشا اس سے بری طرح سے ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سب سے کیسے باہر نکلے۔ یہی سوچ اسے دن رات پریشان رکھے ہوئے تھی۔ وہ چچی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، وہ تو پہلے ہی اس کی دشمن تھی۔ اگر انہیں یہ بات پتہ چل جاتی کہ کوئی لڑکا مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے تو ان کے ہاتھ موقع آ جاتا، وہ اسے بات بات پر ذلیل کرتی۔
اس لیے وہ گھر میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ یوں ہی خوف کے سائے میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ عائشہ 4 سال کی تھی تو اس کے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ عائشہ کو اپنے باپ کے چہرے کو تک یاد نہیں تھا۔ عائشہ کے پاس اپنے بابا کی واحد تصویر تھی، مگر وہ تصویر بھی دھندلی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ آخر کیوں اس کے بابا اسے اس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ عائشہ نے ہمیشہ اپنی ماں کو سخت محنت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عائشہ کی ماں کا اس گھر کے سوا اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میکے کے نام پر ایک بھائی تھا جو اپنی بہن سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے عائشہ کی ماں اپنی بیٹی کو لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہی تھی، مگر عائشہ کے چچا چچی کو بھی ان دونوں کے وجود بوجھ لگتا تھا، مگر وہ ان دونوں کو یہاں سے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ یہ عائشہ کے باپ کا بھی گھر تھا اور اس میں ان دونوں کا بھی حصہ شامل تھا۔ اس لیے عائشہ کے چچا چچی نے بمشکل ان دونوں کو برداشت کیا ہوا تھا، مگر وہ ان دونوں کا کوئی بھی خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ عائشہ کی ماں کے اسکول میں جاب کر لی تھی، اس طرح سے وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ عائشہ کو بھی اپنی ماں کا احساس تھا۔ وہ دن رات اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ جب اس کے چچا اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیار کرتے تو عائشہ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ وہ حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتی تھی۔ اسے اس لمحے شدت سے احساس ہوتا کہ وہ یتیم ہے اور یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ عائشہ سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عائشہ اور اس کی ماں کی حیثیت اپنے ہی گھر میں نوکروں کی سی تھی۔ پورے گھر پر چچی کا حکم چلتا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے عائشہ 16 برس کی ہو گئی تھی اور اس کی ماں وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ شوہر کے انتقال نے انہیں اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اکیلی سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے اب تھک سی گئی تھی۔ ان کی طبیعت عائشہ اپنی امی کی بیماری کو لیے دن رات پریشان رہتی تھی، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی ماں کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے اور ان کا علاج کروا سکے۔ اس کی ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ اب ان کی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ گھر سے باہر جا کر کام کر سکتی۔ وہ بستر سے لگ چکی تھیں اور یہ بات عائشہ کی چچی کی برداشت سے باہر تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ذرا سا بیمار ہو اور بستر پکڑ کر لیٹ جاؤ؟ ارے میں یہ پوچھتی ہوں کہ اگر تم اس طرح سے لیٹ جاؤ گی تو میں تم دونوں ماں بیٹی کو کھلاؤں گی۔ چچی کچن میں کام کرتے ہوئے اونچی آواز سے عائشہ کو باتیں سنا رہی تھی، جبکہ عائشہ کی ماں مسلسل کرا رہی تھی، اور عائشہ ڈری سہمی سی کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتی تو کبھی چچی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو آج انتہائی غصے میں تھی۔ اماں کی دوائی ختم ہو گئی تھی۔ عائشہ نے چچا کو مجبوری کی حالت میں اماں کی دوائی لانے کا کہا دیا تھا، جس پر چچی آپے سے باہر ہو گئی تھیں اور اب ان دونوں کو طنز سنا رہی تھیں۔ چچی، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ اس وقت عائشہ نے اپنی اماں کی حالت دیکھتے ہوئے چچی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ عائشہ کی چچی نے لمحے بھر کو تھم کے بے یقینی سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ انہیں عائشہ کی جرأت پر بے حد غصہ آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ وہیں پٹکا تھا اور آگے بڑھ کر عائشہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ عائشہ بل کھا کر زمین پر گری تھی۔ عائشہ کی ماں نے دھاندلی نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ تیری اتنی ہمت، تم میرے سامنے بولے گی، مجھے چپ کروائے گی؟ چچی بری طرح سے عائشہ پر چلا رہی تھی، جبکہ عائشہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ عائشہ کی ماں میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کا دفاع کر سکتی، اسے ظالم عورت کے شکنجے سے چھڑا سکتی۔ وہ بس ٹکر ٹکر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان کے سامنے ان کی بچی پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا اور وہ بے بسی کی مورت بنی ہوئی تھی۔ چچی مسلسل عائشہ کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، اس کے پیدا ہونے کو کوس رہی تھیں، جبکہ عائشہ روئے جا رہی تھی۔ اسے آج ایک بار پھر سے اپنے بابا کی یاد شدت سے آئی تھی۔ عائشہ وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی اور زمین پر ان کی چارپائی پر سر رکھ کے بیٹھ کے روتے روتے جانے کب عائشہ کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چل سکا۔ وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی ماں کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا ہوا تھا۔
عیشا کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر ان کا ہاتھ چارپائی پر رکھا تھا، مگر پھر ٹھٹک کر اپنی جگہ رکی تھی۔ ان کا ہاتھ برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ عیشا نے خوف سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر روح پرواز کر چکی تھی۔ عیشا کے حلق سے فلک شغاف چیخیں نکلی تھیں۔ عیشا کی ماں اس رات انتقال کر گئی تھی۔ اب عیشا حقیقی معنوں میں یتیم ہو گئی تھی۔ عیشا واقعی اپنی چچی کے لیے بوجھ بن گئی تھی، اور اس کی چچی نے اس بات کا حل یہ نکالا تھا کہ عیشا کو پڑھانے کے پچھلے محلے میں بھیجنے لگی، اور اس طرح سے عیشا جو کچھ بھی کماتی ان کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیتی تھی۔ اس روز بھی ویسا ہی اپنے مدرسے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی مگر یکدم ہی اسے رکنا پڑا تھا۔ سامنے ہی وہ شخص کھڑا ہوا تھا جو روز اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا گھورتا رہتا تھا، مگر آج وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عیشا کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی تھوک نگلا تھا۔ عیشا نے اس شخص کو نظر انداز کر کے اس کے برابر میں سے گزرنا چاہا تھا، مگر مقابل نے عیشا کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ عیشا نے پلٹ کر حیرانی سے اس شخص کو دیکھا تھا جو جانے کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، مگر اس کے سامنے انتہائی ڈٹھائی سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ عیشا نے تڑپ کر عمیر ہمدانی کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے چیخ کر کہا تھا، مگر اس کے چیخنے کا مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں صد مہری لیے کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ عیشا کا چہرہ اس لمحے نقاب کے چھپا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتا خوف واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے تم پسند آ گئی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عمیر ہمدانی نے عیشا کی کلائی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو عیشا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں اور تم مجھ سے شادی کی بات کر رہے ہو؟ میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عیشا نے عمیر ہمدانی کو دھمکی دی تھی۔ عیشا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمیر ہمدانی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں تو تمہیں کوئی ڈرپوک سی لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر تم تو اچھی خاصی بہادر لڑکی ہو جو عمیر ہمدانی کو دھمکا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں؟ عمیر ہمدانی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تم ایک آوارہ اور بدمعاش انسان ہو جو اتنے دنوں سے میرا پیچھا کر رہے ہو۔ عیشا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عیشا کی بات سن کر عمیر ہمدانی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ عیشا کو دیکھا تھا۔ میں روز تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اتنے گھنٹوں تک یہاں کھڑا ہو کر خوار ہوتا ہوں اور تم مجھے آوارہ بدمعاش کہہ رہی ہو؟ عمیر ہمدانی نے غصے سے عیشا سے کہا تھا۔ عیشا اس کا غصہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے کانپ سی گئی تھی۔ عمیر ہمدانی کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑ چکی تھیں، مگر وہ خود پر بے انتہا ضبط کیے کھڑا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سیدھی شرافت سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمیر ہمدانی نے سرد لہجے میں اسے دھمکایا تھا۔ اس کی دھمکی سن کر عیشا کا دل کانپ سا گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ عیشا نے عمیر ہمدانی کو پوری جان سے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ شادی تو میں تم سے کر کے ہی رہوں گا کیونکہ اب میرا دل تم پر آ گیا ہے، اس لیے اب تم کچھ بھی کر لو تمہیں ہر صورت میرا ہونا پڑے گا۔ مجھے اپنے 2 ٹکے باپ سے ملوا تاکہ اس سے تمہارا ہاتھ مانگ سکوں، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میرا ہاتھ جھٹکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ عمیر ہمدانی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے 2 ٹکے کا لفظ سن کر عیشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا اور عمیر ہمدانی کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان سناٹا سا چھا گیا تھا۔ عمیر ہمدانی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کی جرأت اور ہمت کو دیکھ رہا تھا جس نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟
میرے باپ کو 2 ٹکے کا کہنے کی؟ تم 2 ٹکے کے ہوگے، تمہارا پورا خاندان 2 ٹکے کا ہے۔ عائشہ غصے کی شدت سے چلائی تھی۔ وہ اپنے مرحوم باپ کے لیے یہ لفظ نہیں سن سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھ سکی تھی اور عمیر ہمدانی پر اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ عمیر ہمدانی نے سرد نظروں سے یوں جیسے وہ اسے اپنی نظروں سے ہی نگل لینا چاہتا تھا۔ رشمی، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر۔ اب اس کا خمیازہ تمہیں ہر صورت بھگتنا پڑے گا، عمیر ہمدانی نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا تھا اور تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عائشہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے خوف سے عمیر ہمدانی کی کار کو دور جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر خود کو گھسیٹتی ہوئی واپس اپنے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ اب اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی اور کا سامنا کر سکتی، اس لیے وہ اپنے گھر واپس چلی آئی تھی۔ اسے جلدی گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر چچی نے اسے آواز دی تھی، مگر اس وقت اس نے چچی کی آواز کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور بستر پر گر کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرے، کیسے اس صورتحال سے خود کو نکالے۔ کچھ دن تک وہ گھر سے نہیں نکلی تھی۔ چچی اسے روز ہی باتیں سناتی، اسے تانے دیتی، مگر وہ ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے روز ہی چچی کے تانے سنے تھے، مگر آج چچی اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ بس بہت دن گھر میں آرام کر لیا ہے، آج پڑھانے ضرور جائے گی۔ اگر آج کوئی بھی بہانہ بنانے کی کوشش کی تو میں تجھے اس گھر سے نکال دوں گی۔ چچی نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آٹا گوندتی ہوئی عائشہ کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ عائشہ نے سہمی ہوئی نظروں سے چچی کو دیکھا تھا۔ میں مزید تجھے مفت کی روٹیاں نہیں کھلا سکتی ہوں، تو نے گھر میں بیٹھ کے بہت دن آرام کر لیا ہے، اب تو یہاں سے نکل، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچی نے عائشہ کے بازو کو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بے بسی کے احساس سے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کوئی بھی اس کی بات کو سمجھنے والا نہیں ہے، ہر کسی کے لیے وہ بوجھ تھی۔ اس لمحے اس نے شدت سے دعات کی تھی کہ کاش وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے۔ وہ اس ظالم دنیا سے بہت دور جانا چاہتی تھی، مگر فی الحال وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کئی روز بعد عائشہ اپنے گھر سے نکلی تھی، پڑھانے کے لیے پچھلے محلے میں بنے مدرسے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے سختی سے پکڑا تھا اور اس کے منہ پر نشہ آور رومال رکھا تھا۔ عائشہ پل بھر کو چٹپٹائی تھی اور پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے ہوئے عمیر ہمدانی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ عمیر ہمدانی نے پاس کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر عائشہ کو پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی، جبکہ عائشہ پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ عمیر ہمدانی عائشہ کو لیے اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر عائشہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور عائشہ کو لے جا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ عائشہ کا چہرہ اب تک نقاب میں قید تھا۔ عمیر نے کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی تھیں اور آگے بڑھ کر عائشہ کے چہرے سے اس کا نقاب ہٹایا تھا۔ وہ پہلی بار عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر عائشہ پر عاشق ہوا تھا، مگر آج جب اس نے عائشہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اس کے عشق میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھ رہا تھا۔ دودھ اور شہد میں گھلی اس کی رنگت میں سرخیاں بھی گھلی ہوئی تھیں۔ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لب سرخ اناری ہو رہے تھے اور اس کے ہونٹوں کے پاس چھوٹا سا تل اس کی ساری توجہ اپنی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ عمیر ہمدانی جانے کتنی ہی دیر بے خودی میں عائشہ کے حسن کو تکتا رہا تھا۔ اسے اس لمحے عائشہ اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی۔ وہ اس لڑکی کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھا عائشہ کو تکتا رہا اور پھر الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ عائشہ کو ہوش آیا تو اس نے دھندلی نظروں سے کمرے کی چھت کو دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے۔ وہ یوں ہی لیٹی خالی خالی نظروں سے کمرے کی چھت کو تکتی رہی تھی اور پھر یکدم ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ سرحد سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے
اس کمرے کو دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے اپنے وجود کو دیکھا تھا جو اس مخملی بستر پہ بے حجاب لیٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس اس کا دوپٹہ تک نہیں تھا۔ اسی اثنا میں عمیر ہمدانی واش روم کا دروازہ کھول کر اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ عمیر ہمدانی کو اپنے سامنے دیکھ کر عائشہ کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ شخص کے سامنے اس لمحے بغیر حجاب کے موجود ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا دوپٹہ تک نہیں ہے۔ اپنی حالت کا احساس کرتے ہوئے عائشہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور اپنے دوپٹے کی تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں، مگر اس کا برقع اور دوپٹہ دونوں ہی اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ویسے تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو، عمیر ہمدانی نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سر سے پیر تک سرخ پڑی تھی، مگر وہ اب بھی بے یقین تھی کہ عمیر ہمدانی اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ اپنے گھر لا سکتا ہے۔ میرا دوپٹہ کہاں ہے؟ اس نے بامشکل عمیر ہمدانی سے نظریں چراتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اب مجھ سے کیسا پردہ میری جان؟ عمیر نے اطمینان سے اپنے سینے پر ہاتھ مانتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں، مگر بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ یوں پہلی بار کسی غیر شخص کے سامنے بے پردہ ہوئی تھی، اور وہ شخص انتہائی اطمینان سے کھڑا اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ عائشہ نے اپنی آنکھوں میں نفرت لیے عمیر ہمدانی کو گھورا تھا۔ عمیر ہمدانی اطمینان سے چلتا ہوا عائشہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خاموشی سے اس نکاح کے لیے حامی بھر لو، ورنہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں اسے دھمکایا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میں تم سے کسی بھی قیمت پر نکاح نہیں کروں گی، عائشہ نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ کی اس قدر جرأت پر عمیر نے ابرو چکا کر اسے دیکھا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر تم اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمیر نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا، اور ایک جھٹکے سے عائشہ کی نازک سی کمر تھام کر اسے اپنے قریب گھسیٹا تھا۔ عائشہ اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سارا فاصلہ مٹ چکا تھا، جبکہ عائشہ کے چہرے کا رنگ پھک پڑا تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ عمیر اس کے جسم کی کپکپاہٹ کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اگر تم بنا نکاح کے ہی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائشہ کو اپنا روم روم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سانس روکے کھڑی اپنے سامنے موجود اس ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھا رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے اور نہ ہی یہاں رہنا ہے، عائشہ نے اس کے بازوؤں میں بری طرح سے مچلتے ہوئے کہا تھا، مگر مقابل کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ محض پھرپھرا کے رہ گئی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ عمیر بے حد اطمینان سے کھڑا اس کے چہرے کے پل پل بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ عمیر نے ایک جھٹکے سے عائشہ کو خود سے دور کیا تھا اور اسے بیڈ پر پھینکا تھا، اور خود بھی اس کے قریب آیا تھا۔ دہشت سے عائشہ کا سانس تک رک گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اگر تم شرافت سے نکاح پر حامی بھر لو تو میں ابھی رک جاؤں گا، ورنہ تم تو مجھے ہرگز نہیں روک سکتی ہو۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم نے نہ جانے کیا سوچ کر مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں گا؟ تم سے اس بات کا بدلہ نہیں لوں گا، عمیر نے عائشہ کو بے بس کرتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ اس کی باہوں میں قید پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح پر تیار ہوں، عائشہ نے اپنے چہرے کا رخ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ عمیر دل سے مسکرایا تھا اور عائشہ سے دور ہوا تھا، اور ساتھ عائشہ کو بھی اٹھا کر بٹھایا تھا۔ عائشہ کے بیٹھنے پر اس کے ڈھیلے ہوتے جورے کا آخری بل بھی کھل گیا تھا۔ اس کے سنہری بال کسی آبشار کی صورت میں اس کی کمر پر گر گئے تھے۔ تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ عمیر عائشہ پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔
جبکہ عیشا اپنے گھٹنوں میں سر دیے مزید روئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا عمیر سے نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سارے حقوق عمیر ہمدانی کے نام کیے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی اور آج اسی کے گھر میں اسی کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے اپنی قسمت پر کھل کر رونا آیا تھا۔ عمیر ہمدانی وہ شخص تھا جس نے اس کے مرے ہوئے باپ کو 2 ٹکے کا کہا تھا۔ وہ کیسے اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ عیشا کو یقین تھا کہ اسے تو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں رہا ہوگا۔ چچی نے تو اس کے گھر جانے پر سکون کا سانس لیا ہوگا اور چچا اس کی گمشدگی کی اطلاع سن کر محض سر ہلا کر ٹی وی دیکھنے لگے ہوں گے۔ عیشا ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ اس بات پر رو رہی تھی کہ اسے تو ڈھونڈنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا، اور عمیر ہمدانی جس سے وہ نفرت کرتی تھی آج وہ اسی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ عیشا اس وقت سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، جبکہ آنکھیں، ناک اور گال رو رو کر سرخ ہو گئے تھے، مگر اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد عمیر ہمدانی کمرے میں آیا تھا۔ عیشا نے اسے دیکھ کر نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ عمیر نے اس لمحے شدت سے اس کی نفرت کو محسوس کیا تھا۔ عمیر ہمدانی نے پہلی بار عیشا کو اسی سڑک پر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس روز کے بعد سے عیشا کو دیکھنا جیسے اس کا جنون بن گیا تھا۔ اس نے کبھی عیشا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس سے عشق کر بیٹھا تھا۔ مگر اس روز عیشا نے جب اسے تھپڑ مارا تو عیشا اس کی محبت سے اس کی ضد بن چکی تھی۔ اب وہ اسے ہر حال میں پانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ عیشا کو بے ہوش کر کے اغوا کر لیا، اور جب اس نے پہلی بار عیشا کا چہرہ دیکھا تو اس کے حسن پہ وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ عمیر نے نرم لہجے میں عیشا کو مخاطب کر کے کہا تھا، مگر عیشا نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بس خاموشی سے سر جھکائے روتی رہی تھی۔ اب اس شخص سے لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کر چکا تھا اور عیشا ہار چکی تھی۔ عیشا نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ عمیر عیشا کی طرف آیا تھا اور نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اسے صوفے پر سے کھڑا کیا تھا۔ عیشا خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ عمیر نے عیشا کے گرد لپٹا سرخ رنگ کا دوپٹہ اس کے نازک وجود سے جدا کیا تھا۔ عیشا نے تڑپ کر عمیر کی طرف دیکھا تھا، مگر عمیر کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا؟ مجھے تمہاری انہی آنکھوں سے محبت ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا اس روز مجھے تم سے محبت ہوگی۔ تمہارا چہرہ دیکھے بغیر میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کی خاطر میں گھنٹوں اس جگہ کھڑا رہتا تھا۔ عمیر عیشا کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر عیشا پر اس کے ان لفظوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عیشا پلیز رونا بند کرو، عمیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے بھرتے ہوئے کہا تھا، اور اپنی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے غصے میں بہت بڑا قدم اٹھا لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عیشا کی خیر ہوتی حالت دیکھ کر عمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن عیشا اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس اس کی باہوں میں قید روئے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ضد سے پیچھے ہٹتا ہوں، تمہیں اپنے گھر جانا ہے تو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، عمیر نے اس کے آنسوؤں کے سامنے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ عیشا نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے تو میں تمہیں لے چلتا ہوں، مگر پلیز تم اس طرح سے مت رو۔ عمیر نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی تھی، اور یہیں آ کر عیشا بری طرح سے پھٹ پڑی تھی۔ کر چکے ہیں میرے ماں باپ، وہ زندہ نہیں ہیں، عیشا پوری جان سے چلائی تھی، جبکہ عمیر اپنی جگہ ساکت سا ہوا تھا۔ اس روز جب تم نے میرے باپ کو 2 ٹکے کا کہا تھا تو میرے مرے ہوئے باپ کو کہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب میرا باپ مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جانتے ہو میری ماں کیسے مری تھی؟ چاچی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، کیونکہ چچا سے میں نے اپنی بیمار ماں کے لیے دوائی منگوائی تھی،
اور میری ماں اس قدر بے بس تھی کہ چارپائی سے اتر کر ان کا ہاتھ تک نہیں پکڑ سکی تھی۔ اس روز میری ماں کو ان کی بے بسی کھا گئی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے صرف بوجھ تھی۔ میں بچپن سے یہی سنتی آئی تھی کہ میں کیوں زندہ ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، اور میں بھی کبھی کبھی یہی سوچتی تھی کہ کاش میں مر جاتی، پھر تمہارے اور چچی جیسے ظالم لوگوں سے میرا پیچھا چھوٹ جاتا، جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے سامنے والے پر ظلم کرتے ہیں، اسے نیچا دکھاتے ہیں۔ ساری زندگی چچی نے میرے ساتھ یہی کیا، بات بات پر مارا پیٹا، میرے بال نوچے، مجھے بھوکا رکھا۔ عیشا کی سانس پھول گئی تھی، وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکی تھی، جبکہ عمیر ساکن سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، مجھے بتا رہے ہو کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ یہ تمہاری کیسی محبت ہے جو تم بغیر نکاح کے میری عزت کو تار تار کرنے پر راضی تھے، جب تم مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر رہے تھے، جب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ میں اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ تم سب ایک جیسے ہو، ہر کسی نے بس مجھے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے استعمال کیا، کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ عیشا نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے رگڑا تھا۔ میں اب یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ چچی کبھی مجھے قبول نہیں کریں گی، وہ پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، پہلے ہی میں ان کے لیے بوجھ تھی، بس میں زبردستی اس گھر میں رہ رہی تھی، اور تم نے میرے رہنے کا آخری ٹھکانہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئی۔ وہ ہذیانی انداز میں مسلسل چلا رہی تھی، جبکہ عمیر نے بے اختیار ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ عمیر نے عیشا کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، میں کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تم سے ہمیشہ نفرت کروں گی، عیشا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے سوا تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ عمیر نے ہاتھ ملتے ہوئے عیشا کو دیکھا تھا اور اسے اس کے بازوؤں سے نرمی سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اس بار عیشا نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، شاید وہ بھی اب تھک گئی تھی۔ عمیر نے گلاس میں پانی انڈیل کر عیشا کے لبوں سے گلاس کو لگایا تھا۔ عیشا نے ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عیشا جانتی تھی کہ اب اس کے پاس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چچی پہلے ہی اسے نفرت کرتی تھی، وہ آج کی صرف ایک بوجھ تھی، اور اب اگر وہ لوٹ بھی جاتی تو چچی اسے قبول نہیں کرتی۔ اس کی ساری کشتیاں جل چکی تھیں۔ دوسری جانب وہ عمیر سے نفرت کرتی تھی، جبکہ عمیر اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا تھا، مگر عیشا کا دل پتھر ہو گیا تھا۔ اس پر عمیر کی معافی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عمیر اس کا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر عیشا اسے کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ اسے عمیر سے اور اس کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ عمیر آفس سے تھکا ہوا آیا تھا اور لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کمرے کے بند دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح عیشا اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی ہوئی۔ نکاح کے بعد سے عمیر دوسرے کمرے میں رہ رہا تھا۔ وہ اپنی ذات سے مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی جانے انجانے میں وہ اسے تکلیف پہنچا چکا تھا، اب مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے عمیر کی جیب میں رکھا ہوا فون بجا تھا۔ عمیر نے فون کان سے لگایا تھا تو دوسری جانب صوبیہ کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ عمیر، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، دروازہ کھولو، کب سے بیل بجا رہی ہوں۔ صوبیہ عمیر کی کزن تھی اور دوسرے شہر سے آئی تھی۔ عمیر کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی پرورش اس کی خالہ نے کی تھی، اور صوبیہ ان کی ہی بیٹی تھی۔ عمیر سرد سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور جلدی دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی صوبیہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عمیر اسے لیے اندر آ گیا تھا۔
لاؤنج سے آتی شور کی آواز سن کر عائشہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اور عمیر کے ساتھ کسی لڑکی کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، مگر صوبیہ نے آگے بڑھ کر عائشہ کو محبت سے گلے لگایا تھا۔ عمیر صوبیہ کو سب کچھ بتا چکا تھا جبھی صوبیہ عائشہ سے ملنے کے لیے چلی آئی تھی۔ عمیر، تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، جبھی تم ہم سب کو بھول گئے، صوبیہ نے شرارت سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عائشہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ عمیر پلیز میرا سامان کمرے میں رکھ دو، پہلے میں فریش ہوں گی، اس کے بعد کھانا کھاؤں گی، صوبیہ نے بے تکلفی سے عمیر سے کہا، جبکہ عمیر اور عائشہ دونوں نے ہی بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ گھر میں صرف 2 ہی بیڈ روم تھے اور چونکہ باقی کے کمرے استعمال میں نہیں تھے تو وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے۔ عمیر نے صوبیہ کا سامان لے کر اس کمرے میں رکھ دیا جہاں وہ سوتا تھا۔ عائشہ نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ صوبیہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ میں کھانا لینے جا رہا ہوں، تمہیں کچھ کھانا ہے تو بتا دوں، عمیر نے نرم لہجے میں عائشہ سے پوچھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، عائشہ نے روکھے لہجے میں کہا تھا، جس پر عمیر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ عمیر کھانا لے کر آ گیا تھا اور خود ہی ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ صوبیہ بھی فریش ہو کر آ گئی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ صوبیہ نے عائشہ کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں بھوک نہیں ہے، مگر تم ہمارے ساتھ بیٹھ تو سکتی ہو، صوبیہ نے مسکراتے ہوئے عائشہ سے کہا تھا۔ صوبیہ مہمان تھی، عائشہ اسے بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے کھانے کی ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ عمیر پہلے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ کو آتے دیکھ کر اس کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ عائشہ خاموشی سے عمیر کے برابر میں بیٹھ گئی۔ عائشہ کو بھوک نہیں تھی، مگر عمیر اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا، اس لیے اسے کھانا پڑ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر عائشہ برتن اٹھا کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ جب وہ برتن دھو کر واپس آئی تو صوبیہ سونے کے لیے جا رہی تھی۔ پلیز عمیر، صبح جلدی مت اٹھانا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، صوبیہ نے عمیر سے کہا تھا اور اسی کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی جہاں عمیر سوتا تھا۔ عائشہ نے عمیر کی طرف دیکھا تھا۔ عمیر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ فریش بھی نہیں ہوا تھا اور چہرے سے ہی بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں آ جاؤ سونے کے لیے، عائشہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، صوفے پر سو جاؤں گی، عمیر نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے عائشہ کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا اور صوفے پر لیٹنے لگا تھا۔ میں نے کہا نا آ جاؤ کمرے میں، عائشہ نے کچھ غصے سے کہا تھا۔ عمیر نے مسکراہٹ دبائے عائشہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر خود سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عمیر بھی بیڈ پر جا کے بیٹھ گیا۔ عائشہ نے گھور کر عمیر کو دیکھا۔ صرف کمرے میں آنے کی اجازت دی ہے، بیڈ پر لیٹنے کی اجازت نہیں دی، صوفے پر جا کر سو جاؤ، عائشہ نے کڑے تیوروں سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو میں کمرے میں آ گیا ہوں اور بیڈ پر ہی سوں گا، عمیر نے عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا اور مزید پھیل کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ عائشہ نے گھور کر اس کی سمت دیکھا تھا اور لائٹ بند کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ عمیر کی باہوں میں تھی، جبکہ عمیر گہری نیند میں تھا۔ عائشہ اس میں گرفت میں مچلی تھی۔ عمیر بھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ عائشہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی مگر اسے گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ صوبیہ وہاں جتنے دن بھی رہی تھی، عائشہ کو اپنا وجود وہاں بوجھ کے سوا کچھ نہیں لگا تھا۔ عمیر آفس سے آنے کے بعد زیادہ تر صوبیہ کے ساتھ ہی مصروف رہتا۔ کبھی وہ دونوں باہر چلے جاتے تو کبھی لان میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ صوبیہ عائشہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتی مگر عائشہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو جاتی تھی۔ وہ صوبیہ کے آنے کے بعد اس گھر میں مزید خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اب عمیر کا زیادہ تر وقت صوبیہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ مگر عائشہ اپنی سوچوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ عمیر صوبیہ سے بات کرتا تو جانے کیوں اسے جلن ہوتی تھی۔ عمیر عائشہ کو نظر انداز نہیں کرتا تھا مگر پہلے بھی ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ عائشہ نے ویسے اسے لاتعلقی اختیار کی تھی، مگر اب عائشہ کو یہ سب گھلنے لگا تھا۔
اس روز بھی عمیر اور صوبیہ باہر کھانا کھانے جا رہے تھے۔ عشا کو جانے کیوں برا لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عمیر نے اس کی آنکھوں میں جلملاتے آنسوؤں کو واضح محسوس کیا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ اس رات عمیر اور صوبیہ کافی دیر سے گھر واپس آئے، جبکہ عشا لاؤنج میں گھڑی دیکھتے ہوئے مسلسل ٹہل رہی تھی۔ آخر کار عمیر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا تو عشا کی جان میں جان آئی تھی۔ عمیر اور صوبیہ گھر میں داخل ہوئے تو عشا کو اس وقت تک جاگتے دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ صوبیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ عشا ان دونوں پر ایک خاموش نظر ڈال کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ عمیر کمرے میں داخل ہوا تو عشا جیسے بھڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر مجھ سے شادی کر کے اتنا ہی پچھتا رہے ہو تو زبردستی مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عشا نے عمیر کو دیکھتے ہوئے رندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ عمیر نے چونک کر عشا کو دیکھا تھا۔ عشا کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ عمیر نے عشا کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ تمہیں اپنی بیوی کا کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ میں یہاں گھر میں سارا دن اکیلی رہتی ہوں اور تم رات کو بھی گھر آ کر صوبیہ کے ساتھ ہی مصروف رہتے ہو۔ عشا عمیر پر پھٹ پڑی تھی۔ عمیر نے حیرانی سے عشا کی طرف دیکھا تھا۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ مصروف رہوں؟ عمیر نے مسکراتے ہوئے عشا سے سوال کیا تھا۔ عشا اس کے سوال پر سٹ پٹا گئی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، عشا نے عمیر کو دیکھتے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ عمیر اٹھ کر اس کے نزدیک آیا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ عشا، میں تم سے ایک بار پھر سے معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی میں خوشیوں سے بھر دوں گا، تو میرے جینے کی وجہ ہو۔ عمیر نے عشا کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ عشا نے آج تک خود کے لیے صرف بوجھ کا لفظ سنا تھا۔ یہ عمیر تھا جس نے اسے عرش پر پہنچایا تھا۔ عشا نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ بھی بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ وہ اب اپنی زندگی میں ٹھہراؤ چاہتی تھی، اور پھر وہ عمیر کے ہاتھ تھام کر ٹوٹ کے روئی تھی۔ اور یہ آخری بار تھا جو عمیر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ آج کے بعد عشا کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ عمیر نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں